وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور رجب کے مہینے میں کئی واقعات پیش آئے ہیں، جس کے اندر غزوہ تبوک ہے، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہے، آپ علیہ السلام کا حضرت ماریہ قبطیہ کے ساتھ نکاح ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ یرموک کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اسی طرح رجب کے مہینے میں 13 رجب المرجب حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا یوم ولادت بھی ہے، تاریخ پیدائش ہے۔ حضرت علی کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی ہے، اور اسی مہینے میں آپ علیہ السلام کا واقعہ سفر معراج بھی پیش آیا ہے، ایک روایت کے مطابق۔ اسی مہینے میں ہمیں 5 نمازوں کا تحفہ ملا ہے، اسی مہینے میں واقعہ پیش آیا سفر معراج کا، آپ علیہ السلام گئے، وہاں سے واپسی پر نماز فرض ہوئیں، یہ رجب کا مہینہ تھا۔ اور اسی مہینے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات بھی ہے، 22 رجب المرجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وصال۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ بعض لوگ جب ان کا نام سنتے ہیں تو ان کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، اور اندر سے ایک جلن سی اور ایک حسد سا ان کے اندر اٹھتا ہے، جس کے آثار ان کے چہرے پر بھی نمایاں ہو جاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھنے والے بہت سے لوگ ہیں، جن کے سینوں کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بغض بھرا ہوا ہے، نام رکھنا پسند نہیں کرتے امیر معاویہ، اور مزید اس پر یہ کہ ہمارے کچھ اہل سنت والجماعت کے بھائی بھی معاویہ نام رکھنے سے کتراتے ہیں۔ امیر معاویہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں اور بڑے پائے کے صحابی ہیں۔ صرف کسی کا صحابی ہونا یہ خود ایک جنت کا ٹکٹ ہے کہ یہ صحابی ہے۔ صحابیت کا مرتبہ یہ کوئی عام مرتبہ نہیں ہے، یہ خود ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، ایک بڑا رتبہ ہے صحابیت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی۔ حدیث کی کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار کیا، پسند کیا ہے، اللہ نے مجھے پسند کیا ہے، اور صرف مجھے نہیں، واختار لی اصحابی، میرے صحابہ کو بھی میرے لیے پسند کیا ہے۔ یعنی جس طرح حضور کو اللہ نے چنا ہے، حضور کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، اسی طرح صحابہ کی جماعت کا بھی اللہ نے انتخاب کیا ہے، پسند کیا ہے۔ جس طرح حضور کی نبوت پہلے سے طے تھی، متعین تھی کہ ہم نے اس مہینے میں اس دن ان کو نبوت دینی ہے، پیدائش سے پہلے، کائنات بننے سے پہلے یہ طے تھا،
کہ ہم نے ان کو نبوت دینی ہے، نبوت سے سرفراز کرنا ہے، اور ان کو نہ صرف نبوت دینی ہے بلکہ ان کو نبیوں کا سردار بھی بنانا ہے۔ تو وہاں یہ بھی طے تھا کہ ان کے ساتھیوں میں کون کون لوگ ہوں گے جو ان کی مدد کریں گے، جن میں صحابہ کرام تھے، اور اللہ نے چنا تھا صحابہ کو۔ پوری دنیا کے اندر سے اللہ نے پوری دنیا پر نظر ڈالی، اللہ نے جہاں جہاں کوئی قیمتی ہیرا اللہ کو نظر آیا، اللہ نے وہ اپنے نبی کے لیے چنا ہے، اپنے نبی کی صحابیت کے لیے چنا ہے۔ اللہ نے فارس پر نظر ڈالی، سلمان فارسی نظر آیا، وہاں سے اس کو اٹھایا، فارس سے اٹھایا اور لا کے نبی کی جھولی میں ڈالا ہے کہ یہ میرے نبی کا صحابی بنے گا۔ اس کے اندر وہ چیزیں، وہ صفات میں دیکھ رہا ہوں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آ رہی۔ یہ میرے نبی کا صحابی ایران کے اندر کیا کر رہا ہے؟ فارس سے اٹھایا، مدینہ پہنچایا، مکہ مکرمہ پہنچا۔ فارس پر نظر ڈالی، سلمان فارسی چمکتے ہوئے اللہ کو نظر آئے، اللہ نے وہاں سے اٹھا کے مکہ مکرمہ پہنچایا۔ اللہ نے حبشہ پر نظر ڈالی، بلال حبشی کالے رنگ کے، جو بظاہر دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے لیکن اللہ کو ایک قیمتی ہیرے کی طرح نظر آیا، اللہ نے حبشہ سے اٹھایا، نبی کی جھولی میں لا کے ڈالا۔ اللہ نے روم پر نظر ڈالی، صہیب رومی چمکتے ہوئے نظر آئے، اللہ نے وہاں سے اٹھا کے نبی کی غلامی کے لیے ان کو چنا ہے۔ اللہ نے یمن پر نظر ڈالی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نظر آئے، وہاں سے اٹھایا اور نبی کی صحابیت کے لیے چنا ہے۔ یہ میرے نبی کا صحابی یمن میں کیا کر رہا ہے، یہ فارس میں کیا کر رہا ہے، اس کا حبشہ میں کیا کام ہے، یہ تو میرے نبی کا صحابی ہے۔ اللہ نے چنا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے نبوت کے لیے، مجھے نبیوں کا سردار بنانے کے لیے اللہ نے چنا ہے۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی فخر نہیں ہے، اللہ نے مجھے یہ رتبہ دیا ہے۔ انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں، سارے نبیوں کا میں سردار ہوں۔ اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے۔ واختار لی اصحابی، اور صرف میرا نہیں، اللہ نے میرے ساتھیوں کا بھی انتخاب کیا ہے۔ حضرت ابو بکر کا چناؤ اللہ نے کیا ہے، یہ ساتھی ہوگا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا، حضرت طلحہ اور زبیر کا، حضرت سعد بن ابی وقاص کا، سعید بن زید کا، ابو عبیدہ بن الجراح کا، عبد الرحمن بن عوف کا، سیدنا امیر معاویہ کا، ابو سفیان کا، خالد بن ولید کا، سعد بن معاذ کا، ان سب کا اللہ نے چنا ہے، ان کو پہلے سے طے تھا یہ صحابی ہوں گے۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے، کسی ایک کے بھی نقش قدم پر چل لو گے، اهْتَدَيْتُمْ، ہدایت پا جاؤ۔ چاہے ابو بکر کے قدموں کے پیچھے چلو، چاہے عمر کے، عثمان کے، علی کے، جتنے بھی صحابہ ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 1,24,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,14,000 صحابہ۔ کسی ایک کے پیچھے بھی چل لو گے، کسی ایک کی اداؤں کو بھی اپنا لو گے، اللہ تمہیں سیدھا جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ یہ صحابہ ہے، خود صحابیت کا درجہ یہ کوئی عام درجہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، بڑے محدث ہیں۔ کتنے بڑے محدث ہیں؟ ان کے درس کے اندر جو مکبرین ہوتے تھے ان کی تعداد 18,000 ہوتی تھی۔ آپ جانتے ہیں مکبر کسے کہتے ہیں؟ کبھی جمعے میں مائک خراب ہو جاتا ہے، مائک خراب ہونے کی صورت میں جب ہم تکبیرات انتقالیہ کہتے ہیں اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو وہ آواز وہ باہر روڈ پہ نہیں جاتی،
2 صفوں تک آتی ہوگی، 3 صفوں تک آتی ہوگی، وہاں کونے والوں کو آواز نہیں آتی، تو بیچ میں سے کچھ لوگ بولتے ہیں اللہ اکبر، پیچھے کچھ بولتے ہیں ربنا لک الحمد۔ یہ جو لوگ بیچ بیچ میں بول رہے ہیں یہ مکبر ہیں۔ اس مسجد میں کتنے ہوتے ہوں گے؟ مشکل سے 10، زیادہ سے زیادہ 20۔ یہ میری آواز کو، امام کی آواز کو وہاں تک پہنچانے کے لیے ہیں، 10-20 مائک خراب ہونے کی صورت۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے محدث تھے کہ ان کے درس کے اندر مکبرین کی جو تعداد تھی 18,000 تھی۔ 18,000 لوگ یہاں سے روایت سنتے، ایک وہاں آگے بیان کرتا، دوسرا آگے بیان کرتا، تیسرا آگے، 18,000 مکبر تھے۔ آپ اندازہ لگائیں درس کے اندر شرکت کرنے والے کتنے لوگ ہوں گے۔ اتنا بڑا محدث، آپ بات سنیں کیا کہہ رہے ہیں، اتنے بڑے محدث کیا کہہ رہے ہیں۔ ان سے پوچھا حضرت یہ بتائیں کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں، امیر معاویہ صحابی ہیں، حضرت ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ جواب بڑا خاندانی جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ کیا بات کر دی، عمر بن عبدالعزیز کا امیر معاویہ سے مقابلہ؟ عمر بن عبدالعزیز کا تو امیر معاویہ سے مقابلہ ہی نہیں ہے۔ امیر معاویہ صحابی ہے، عمر بن عبدالعزیز تابعی ہے۔ امیر معاویہ نے حضور کو دیکھا ہے، حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں، سفر میں شریک ہوئے ہیں، جہاد میں شریک ہوئے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز نے تو حضور کو دیکھا ہی نہیں ہے، یہ تابعی ہیں، ان کا مقابلہ کیا ہے؟ اور فرمایا کہ امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، وہ گھوڑا جب حضور کے ساتھ جہاد میں شریک تھا تو اس گھوڑے کے جو قدم رکھنے سے جو غبار اڑا ہے زمین پر، جب اس نے پیر مارا جو غبار اڑا ہے، وہ غبار جا کر امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں لگا ہے، وہ غبار عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ افضل ہے۔ یہ صحابی ہے، یہ وہ غبار ہے، یہ وہ گرد ہے، یہ وہ مٹی ہے جو گھوڑے کی ناک میں ہے، یہ وہ مٹی ہے جس میں رسول اللہ کی سانسیں موجود ہیں۔ اس مٹی کے اندر تو حضور نے سانس لیا ہے، اس فضا میں سانس لیا ہے، جس فضا میں حضرت اللہ کے رسول سانس لے رہے ہیں، امیر معاویہ بھی اس فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ امیر معاویہ کا مقابلہ عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ، یہ مقابلہ صحیح نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا درجہ بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن امیر معاویہ کی وہ دھول تک بھی نہیں پہنچ پا رہے، کیونکہ امیر معاویہ صحابی ہیں اور عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں۔ تو صحابیت کا جو درجہ ہے یہ خود بہت بڑا درجہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے کوئی فضائل نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے الگ سے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں، قرآن لکھا ہے انہوں نے، جو آپ پڑھ لیں ہیں قرآن، امیر معاویہ نے اس میں بہت سا حصہ ان کا شامل ہے۔ آپ پر وحی نازل ہوتی، اللہ کے نبی معاویہ کو حکم دیتے لکھو۔ حضرت امیر معاویہ کا اتنا بڑا مقام ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، وہ قرآن نہیں لکھا تھا، وہ تو کچھ خطوط تھے جو اللہ کے رسول نے لکھوائے تھے۔ اگرچہ یہ بات غلط ہے، چلو مان لیا خطوط تھے، تو وہ خطوط جو اللہ کے رسول اپنی زبان سے لکھوا رہے تھے وہ کیا تھا؟ حدیث تھے نا۔ وہ جو خطوط آپ نے لکھوائے ہیں وہ حدیث تھے، اور وہ اللہ کے رسول کے راز تھے جو امیر معاویہ لکھ رہے ہیں۔ اس سے تو اور زیادہ رتبہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنے راز بتا رہے ہیں امیر معاویہ کو، اور حدیث بیان فرما رہے ہیں امیر معاویہ کو، آپ لکھ رہے ہیں۔ اور حدیث جو ہے یہ بھی وحی ہے، اس طرح قرآن وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اللہ نے تم پر کتاب نازل کی ہے، قرآن نازل کیا، والحکمہ، حدیث بھی نازل کی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ،
اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جو تم جانتے نہیں تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا فضل بڑا ہے۔ اللہ نے جس طرح قرآن نازل کیا ہے، حدیث بھی نازل کی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو نبی ہے یہ اپنے پاس سے کچھ نہیں بولتا، جو ہم اس کے دل میں ڈالتے ہیں یہ وہ بات کرتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے، قرآن، حدیث اور قرآن یہ دونوں اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نماز کے اندر قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں۔ نماز کے اندر قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، حدیث بھی پڑھی جاتی ہے۔ نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر، قرآن ہم بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے حدیث پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ حدیث ہے، قرآن تھوڑی ہے۔ نماز شروع ہو رہی ہے اور ہم نے نماز کا جو افتتاح کیا ہے وہ کہاں سے؟ حدیث سے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے قرآن پڑھا، رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم، یہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کا لفظ قرآن میں پڑھا ہے آپ نے، یہ حدیث ہے۔ ربنا لک الحمد، قرآن نہیں ہے، حدیث ہے۔ ہم سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلی، یہ حدیث ہے، قرآن نہیں ہے۔ التحیات میں بیٹھے، التحیات للہ والصلوات، یہ پوری التحیات یہ حدیث ہے، قرآن نہیں ہے۔ درود شریف حدیث ہے، قرآن نہیں ہے۔ پھر درود شریف کے بعد کی دعا اللہم انی ظلمت نفسی، یہ حدیث ہے، قرآن نہیں ہے۔ سمجھ میں کیا آ رہا ہے کہ جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حدیث بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی۔ آپ اگر یہ طعنہ دیتے ہیں کہ نہیں انہوں نے قرآن نہیں لکھا تھا، خطوط لکھے تھے، حدیث لکھی تھی، وہ حدیث ہے۔ اور جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حدیث بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی۔ اور ایک اور بات کہ امیر معاویہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ عرب کے اندر دو قبیلے اور دو خاندان بڑے مشہور تھے، ایک بنو ہاشم اور دوسرا بنو امیہ۔ آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، سب سے بڑی زینب کبریٰ، سب سے بڑی، ان کا جو نکاح ہوا ہے، جو پہلے آپ علیہ السلام کے داماد ہیں، ان کا نام ہے لقید، اور ان کا لقب ہے ابو العاص، ان کے والد کا نام ہے ربیع، اور ان کا جو قبیلہ ہے وہ بنو امیہ ہے۔ یہ بڑے قبیلے ہیں دو، بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ لوگ کہتے ہیں دونوں دشمن تھے، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول رشتہ دے رہے ہیں۔ پہلی صاحبزادی سب سے بڑی اپنی لخت جگر، نور نظر، رشتہ کہاں جا رہا ہے؟ بنو امیہ میں، اپنے خاندان میں نہیں، بنو ہاشم میں نہیں، بنو امیہ۔ اس کے بعد دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح کس سے ہوا ہے؟ سیدنا عثمان ابن عفان، ان کا قبیلہ کون سا ہے؟ بنو امیہ۔ حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا، تیسری صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح کس سے ہوا؟ دوبارہ عثمان ابن عفان، بنو امیہ سے ہیں۔ اور چوتھا جو نکاح ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا رضی اللہ عنہ، کس سے ہوا؟ حضرت علی سے ہوا۔ حضرت عثمان کو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک کے بعد میں نے تجھے دوسری دی ہے، دوسری کا بھی انتقال آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ آپ نے فرمایا عثمان یہ تو 2 تھیں، اگر 100 بھی ہوتی تو ایک کے بعد ایک کر کے تیرے ہی نکاح میں دے دیتا۔ یہ بنو امیہ سے کہہ رہے ہیں۔ اور جو حضرت فاطمہ کا نکاح ہے وہ بنو ہاشم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے جس بیٹی کا بھی رشتہ دیا ہے یا کسی کا رشتہ لیا ہے، یعنی اپنی بیوی ہونے کے لیے کسی کو چنا ہے یا اپنی بیٹی دینے کے لیے میں نے کسی کو چنا ہے، کسی کا انتخاب کیا ہے، الا ما جاء به جبرائیل، تو جبرائیل میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے اللہ کا حکم لے کے کہ یہاں رشتہ دے دو، میں نے دیا ہے۔ گویا کہ
پتہ یہ لگ رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں، جس میں سے ایک کا نکاح اللہ کے کہنے پر بنو ہاشم میں ہوا ہے، اور 3 کا نکاح اللہ کے کہنے پر بنو امیہ میں ہوا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے میں ہوا ہے۔ کتنا بڑا درجہ ہے۔ اور خود امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن ام حبیبہ آپ علیہ السلام کے نکاح میں ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کے برادر نسبتی بھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ آپ علیہ السلام کے برادر نسبتی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی ماں ہندہ، ہند جس کا نام ہے، جس کو ہندہ کہا جاتا ہے، ہندہ ابو سفیان، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا اور یوں کیا اور ظلم کیا۔ وہ زمانہ کفر تھا، اسلام لے آئی تھیں، صحابیت کے اندر داخل ہو گئی تھیں، صحابیہ تھیں، بس صحابیہ ہونا کافی ہے۔ اور یہ تو اللہ کے رسول کی ساس بن گئی تھیں۔ ساس کا درجہ ماں کے برابر ہوتا ہے، ساس کا درجہ ماں کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی تو ماں بن گئی تھیں۔ آپ تنقید کر رہے ہیں، آپ حضرت امیر معاویہ کی وفات پر لوگوں کو کنڈے بنا کے کھلا رہے ہیں، 22 رجب کے کنڈے، اور یہ کام غیر نہیں کر رہے، اپنے بھی کر رہے ہیں۔ امیر معاویہ کی وفات پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ ایسا کیا کام کر دیا تھا؟ آپ لوگ جا کے کبھی علماء سے پوچھیں کہ یہ رجب کے کنڈے کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے، کہاں سے آئے؟ بس جو رسم چلتی آئی آپ لوگوں نے کرنا شروع کر دی۔ پوچھا کریں کہ یہ کنڈے کہاں سے آئے، آگے ابھی شب برات آ رہی ہے، وہ پیری کے پتوں پہ رش لگے گا، وہ نہارے 2 رکعت پڑھ لی، ہزار سال کی عبادتیں معاف، اور وہ جتنے گناہ کیے تھے سب ختم۔ بھائی کہاں، کون سی حدیث کی کتاب میں ہے، کون سی قرآن کی آیت میں؟ بس سنا اور عمل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے دعائیں دی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، یا اللہ معاویہ کو رہبر و رہنما بنا، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اللہم علمہ الکتاب وقہ العذاب، یا اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے، حساب کتاب کا علم دے، وقہ العذاب، اور اسے عذاب سے اس کی حفاظت فرما۔ یہ معاویہ کے بارے میں دعائیں ہوں، اللہ کے نبی دعائیں دے رہے ہیں۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، تھوڑا سا اختلاف ہوا تھا، وہ آپس کا اختلاف تھا۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ اور حضرت علی میں سے دونوں میں جو اختلاف ہوا ان میں سے کون صحیح تھا اور کون غلط تھا؟ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ ان دونوں میں جو اختلاف ہوا ان میں کون صحیح تھا کون غلط تھا؟ ہم تو گھر میں داخل ہوں، بیوی کی اور ماں کی لڑائی ہوتی ہے، جب ماں کے دکھڑے سنو تو ایسا لگتا ہے کہ میری بیوی تو بڑی ظالم ہے، ماں کے ساتھ میری ایسے کر رہی ہے۔ اس کے بعد جب جا کے بیوی کے دکھڑے سنو تو وہ بیوی ایسے غم سناتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بس یہ میری بیوی ہی کا اتنا وہ ہے کہ یہ اس گھر کے اندر گزارا کر رہی ہے، کوئی اور عورت ہوتی تو کب کی چھوڑ کے چلے جاتی۔ ہم تو ایک گھر میں رہتے، ہماری نظروں کے سامنے جھگڑے ہو رہے ہیں بیوی اور ماں کے، ہم اس میں فیصلہ نہیں کر پا رہے کون حق پر ہے اور کون ظالم ہے۔ ہم فیصلہ کریں امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر کون تھا اور حق پر کون نہیں تھا؟ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ امیر معاویہ صحابی ہیں، صرف یہ وجہ کافی ہے جنت۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی ڈگری جاری کر دی، یہ میرے صحابہ ہیں، ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ ایک صحابہ آئے کہنے لگے کہ امیر معاویہ نے تو جنگ کی تھی حضرت علی سے، تو کیا ہوا بھائی؟ امیر معاویہ صحابی تھے؟ ہاں صحابی تھے۔ صحابیت سے نکال دو پھر دیکھیں گے۔ صحابی تھے، کاتب وحی تھے، اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں دی ہیں۔ آپ حضرت امیر معاویہ کی وفات پر خوشیاں منا رہے ہیں، 22 رجب کے کنڈے امیر معاویہ کی وفات پر بنائے ہیں۔ خدا را اس رسم سے، اس بدعت سے اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنی حفاظت کریں۔
یہ 22 رجب کے کنڈے یہ بالکل جائز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں امام جعفر صادق کی پیدائش تھی تو ان کی خوشی ہے اور یوں، یہ سب ڈرامہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف حضرت امیر معاویہ کا جو بغض ہے سینوں میں وہ نکال رہا ہے۔ ان کی وفات پر خوشیاں، اتنے بڑے صحابی ہیں، وفات خوشی کا موقع ہے ان کی وفات۔ حضرت امیر معاویہ، اپنے بچوں کا نام رکھیں معاویہ، زیادہ سے زیادہ رکھیں معاویہ۔ لوگوں نے نام رکھنا چھوڑ دیا معاویہ۔ ان کی تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں، بچوں کو ان کے قصے سنائیں۔ جو آپس کا اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ امیر معاویہ اور حضرت علی کا اختلاف تھا، حضرت علی کا جب حضرت علی شہید ہوئے ہیں، حضرت حسن نے جا کے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی، اختلاف ختم ہو گیا۔ لڑائی تھی، صلح ہو گئی تھی، معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ آپ اب تک دشمن بنے ہوئے پھر رہے۔ اللہ رب العزت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بغض سے ہماری حفاظت فرمائے، سارے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 22 رجب کے کنڈوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب